مصباح کا شوہر فوت ہوا تو گھوئی اس کے گھر کے باہر راشن رکھ جاتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی اور بچیوں کو کھلا دیتی۔ ایک دن ساتھ والے گھر سے دیور نے دیکھا تو اس نے مصباح پر بدچلن ہونے کا الزام لگا کر اسے بہت مارا اور بدکار کہہ کر اسے بچیوں سمیت گھر سے نکال دیا اور اس کے گھر پر بھی قبضہ جما لیا، اور اسی روٹین سے کوئی راشن رکھ کر چلا جاتا اور دیور اٹھا کر اندر لے جاتا اور وہ حرام کا راشن مزے سے کھانے لگا کہ اچانک ایک دن وہ راشن لینے نکلا ہی تھا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اچانک اس کے اوپر پولیس میڈیا کے ساتھ مصباح کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر کچن میں آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اسے ناشتہ بنانے کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ نہ انڈے تھے نہ ڈبل روٹی تھی۔ پھر اس نے آٹے والے برتن دیکھا تو وہ بھی خالی تھا، یعنی کہ آج آٹا بھی ختم تھا، ورنہ بچوں کو صرف پراٹھے اور چائے سے ہی ناشتہ کروا دیتی۔ لیکن جب اس نے چائے بنانے کے لیے چینی تلاش کی تو چینی بھی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج سے 1 مہینہ پہلے تو اسے کبھی بھی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ جب اس سے شادی ہوئی تھی اس کے شوہر ابرار جو کچھ اس کے لیے کر سکتا تھا کرتا تھا۔ 10 سالوں میں اس نے بہت ہی مشکل سے جمع پونجی جمع کر کے مصباح کو یہ چھوٹا سا گھر بنا کر دیا تھا۔ یہ ابرار کی مصباح سے محبت ہی تھی جو اتنی مہنگائی کے دور میں بھی اس نے پیسے جوڑ جوڑ کر اسے یہ گھر بنا کر دیا تھا تاکہ مصباح اور اس کے بچے اس گھر میں سکون سے رہیں۔ لیکن ابرار کو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر مصباح کی زندگی سے سکون رخصت ہو جائے گا۔ یہ سن کر یہ سکون صرف تب تک تھا جب ابرار کی زندگی تھی، لیکن جب ابرار اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو مصباح کی زندگی تو جیسے رک سی گئی۔ یہ سچ ہے کہ شوہر کے بغیر بیوی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ بیوی کی ساری دنیا اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن جب بچے ساتھ ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کو زندہ رہنے کی ہمت کرنی پڑتی ہے، ورنہ شوہر کے بغیر تو بیوی اپنے آپ کو ایک زندہ لاش ہی سمجھتی ہے۔ لیکن مصباح کے 4 بچوں نے اسے مجبور کر دیا تھا یہ زندگی جینے کے لیے۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا۔ اس نے سوچا کہ اب کیسے بچوں کو پھیکی چائے پلائے۔ اس کے بچے چائے پینے کے بہت شوقین تھے، لیکن اب کمانے والا بھی جا چکا تھا، کھلانے والا بھی جا چکا تھا، اور اب مصباح پریشان تھی کیونکہ ایک تو وہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، دوسرا اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اس گھر میں سوائے ایک نکمے دیور کے جنید تو ابرار کی زندگی میں بھی کبھی کچھ نہیں کماتا تھا اور ابرار کے پیسوں پر ہی آج تک پلتا آیا تھا۔ ابرار اس کو بہت کہتا تھا کہ کوئی کام دھندہ کر لو، لیکن وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ صرف آوارہ گردی میں مشغول رہتا تھا۔ ابرار سے تو کسی قسم کی کام کی امید ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ پڑوسن سے چینی ہی لے لیتے ہیں تاکہ بچوں کو کم از کم میٹھی چائے تو بنا کر دے دوں۔ یہی سوچ کر اس نے چادر اوڑھی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی تو اچانک سے پیچھے سے جنید نے آواز لگائی، کہاں جا رہی ہو؟ تو تم عدت میں بیٹھی ہوئی ہو، کچھ تو لحاظ کرو شرعی حدود کا، تم پر جائز نہیں ہے کہ اس وقت گھر کی چوکھٹ پھلانگ سکو۔ جنید نے پیچھے سے آواز لگائی۔ مصباح کو غصہ آ گیا، دیکھو جنید، تم مجھے شرعی حدود نہ سکھاؤ۔ 1 مہینہ ہو گیا تم سے کہہ رہی ہوں کہ میں اکیلے گھر میں عدت گزار رہی ہوں، میرا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، کم از کم تب تک کے لیے جب تک میری عدت مکمل نہیں ہوتی۔ کسی رشتہ دار کے گھر جا کر رہ لو، کیونکہ میں 4 بچوں کو لے کر کہیں نہیں جا سکتی، نہ تو میرا کوئی میکا ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ میکے کے نام پر بھائی اور بھابھی ہیں جو مجھے 4 بچوں سمیت مہنگائی کے دور میں نہیں رکھیں گے، اس لیے میں اکیلے اس گھر میں رہنے کے لیے عدت پوری کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ لیکن تم تو مجبور نہیں ہو، تم تو مرد ہو، کہیں بھی جا سکتے ہو۔ اگر شریعت کا اتنا خیال ہے تو پہلے خود اس پر عمل کرو۔ میں مجبوری میں گھر سے باہر نکلنے جا رہی ہوں، یا پھر تم ایسا کرو کہ جاؤ بازار سے مجھے چینی خرید کر لا دو تاکہ میں بچوں کے لیے میٹھی چائے بنا سکوں۔ مصباح نے سختی سے کہا تو جنید کو غصہ آ گیا، بھابھی تم مجھے اس گھر سے نکل جانے کا کہہ رہی ہو؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، یہ گھر میرے بھائی کا بھی ہے۔ میرے بھائی نے بہت محنت سے اس گھر کو بنایا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بھائی کے گھر سے مجھے نکالنے کا۔ اتنے سالوں میں جب بھائی زندہ تھا تو اس نے مجھے نکل جانے کا نہیں کہا، اور آج تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں۔ جنید کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ اچانک سامنے سے افتخار ماموں آتے دکھائی دی۔ افتخار ماموں ابرار کے دور کے ماموں تھے، یعنی کہ ان کی ماں کے خالہ زاد،
اور ان کے ساتھ پڑوس میں رہتے تھے۔ افتخار صاحب نے ان دونوں کی گفتگو سن لی۔ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ بولے کہ دیکھو جنید بیٹا، تمہاری بھابھی مصباح وہ صحیح بول رہی ہے، اور مجبوری میں اس گھر میں عدت گزار رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو بہت سارے ٹھکانے ہیں۔ کم از کم 3 مہینے کے لیے ہی صحیح کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ تم میرے گھر رہنا شروع کر دو۔ جب مصباح کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم واپس اس گھر میں آ جانا اور اس گھر کی رکھوالی کرنا۔ اس گھر کی رکھوالی تو تم میرے گھر رہ کر بھی کر سکتے ہو، چھت والے کمرے میں رہ لو، وہاں سے تمہیں یہ گھر نظر بھی آ جائے گا اور تم اچھے طریقے سے اس کی رکھوالی بھی کر لو گے۔ افتخار ماموں کی بات سن کر مصباح کو تو سکون آ گیا تھا، کوئی تو تھا جو اس کے حق میں بول رہا تھا اور اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، ورنہ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک ہر کوئی اسے روزانہ کی بنیاد پر آ کر تانے دے جاتا تھا کہ وہ اکیلے نامحرم کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے، حالانکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے 4 بچے بھی تھے، اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بچے چھوٹے تھے لیکن پھر بھی تھے تو صحیح۔ جنید فوراً کمرے میں گیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اس نے تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھا اور افتخار کے گھر کی جانب چل دیا۔ جنید کو ہر حال میں افتخار صاحب کی بات ماننی تھی، کیونکہ ابرار کے بعد اب افتخار صاحب ہی تھے جو اسے روزانہ تھوڑی بہت خرچی دے دیا کرتے تھے، کبھی 100 روپیہ دیتے تو کبھی 200 روپیہ۔ اس طرح سے جنید کا گزارا ہو رہا تھا، اور اگر افتخار صاحب سے بھی جنید بحث مباحثہ شروع کر دیتا تو یہ پیسے بھی اسے نہ ملتے۔ جنید آرام سے جا کر افتخار صاحب کے گھر ان کی چھت والے کمرے پر رہنے لگا، لیکن یہاں بھی افتخار صاحب کی بیوی چیختی رہی کہ مہنگائی کا دور ہے، آپ نے ایک اور بوجھ اٹھا کر میرے سر پر ڈال دیا۔ لیکن افتخار صاحب نے کہا کہ تھوڑے مہینے برداشت کر لو، اسے مصباح بیچاری عدت میں بیٹھی ہے، اسے گھر کا کام کرنے کے لیے بار بار کمرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کی مجبوری سمجھو۔ تم ایک عورت ہو، جب ایک عورت ہی کی مجبوری نہیں سمجھو گی تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اس دفعہ افتخار صاحب نے اپنی بیوی کو چپ کروا دیا۔ افتخار صاحب سے جتنا بن پڑا وہ مصباح کی مدد کرتے تھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں زیادہ عرصے تک کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ 1 مہینے تک تو افتخار صاحب اسے تھوڑا بہت خرچہ دیتے رہے، لیکن پھر انہوں نے بھی خرچہ بند کر دیا کیونکہ وہ خود بہت زیادہ مقروض تھے، اوپر سے ان کی فیملی بھی بہت بڑی تھی، ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ جنید کے جانے کے بعد مصباح سکون میں آ گئی تھی، لیکن روزمرہ کے خرچوں کا مسئلہ وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ ابرار اپنی ساری جمع پونجی ان کے گھر کو بنانے میں لگا چکا تھا، اور مصباح کے پاس کوئی زیور، کچھ ہی بھی سامان نہیں بچا تھا کہ جس کو بیچ کر وہ کچھ وقت کے لیے گزارا کر لیتی۔ اوپر سے افسوس کے لیے آنے والے مہمانوں پر بھی اچھا خاصا خرچہ ہو چکا تھا۔ اب اس وقت بالکل خالی بیٹھی تھی۔ اس دن اس نے بچوں کو پھیکی چائے ہی پلائی تھی، اور بچے بار بار بول رہے تھے کہ اماں چائے میں چینی کیوں نہیں ڈالی، یہ پھیکی چائے ہم سے نہیں پی جا رہی۔ پھر بچے پراٹھے کی فرمائش کرتے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ ان چاروں بچوں کی عمریں 9 سے لے کر 1 سال تک کی تھی۔ چھوٹا بچہ 1 سال کا تھا۔ مصباح اتنی خوددار تھی کہ اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہتی تھی۔ تھوڑے عرصے تک تو جو اہل محلہ اس کی مدد کرتے رہے، تو اس میں سے اس نے مہمانوں کو کھلایا پلایا اور اب خود فاقوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی سے مانگنا نہیں چاہتی تھی اس نے، اور اس کے بچوں نے نہ دن میں کچھ کھایا اور نہ رات میں کچھ کھایا، یہاں تک کہ رات سونے کا وقت ہو گیا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ مصباح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اس کو کچھ خیال آیا۔ وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے کبھی بھی ایسا دن نہیں گزارا کہ میرے اور میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ آج یہ پہلا دن تھا جب ہم نے اپنے دن کو کچھ کھایا، نہ رات کو کچھ کھایا۔ میں نے بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ کھانا آ رہا ہے۔ میرے رب، میں کس سے مانگوں؟ میں صرف تجھ سے مانگوں گی تو میری غیبی مدد کر دے۔ بس تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مجبوریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مصباح کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی، خدا کے حضور دعائیں کرتی رہی۔ اچانک اسے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ حالانکہ اہل محلہ جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن اتنی رات کو کوئی اس کے گھر نہیں جاتا تھا، اور تھوڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے سوچا ضرور جنید ہوگا، اپنا کوئی سامان لینے آیا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے بھی
خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور چہرے پر نقاب کر لیا کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ اس نے 2-3 بار پوچھا کہ کون ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ دروازہ نہ کھولے، لیکن تجسس کے مارے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو سامنے کچھ نہیں تھا اور ایک شاپر رکھا ہوا تھا، بڑا سا۔ وہ ڈر گئی کہ نہ جانے اس شاپر میں کیا ہوگا۔ ارد گرد دیکھا، پوری گلی سنسان تھی اور وہ شاپر پڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاپر کو اٹھائے نہ اٹھائے، اس کو کھولے یا نہ کھولے۔ بالآخر اس نے اس شاپر کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا، لیکن اندر نہیں لے کر آئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاپر کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، لیکن تھوڑا سا کھولنے پر اس سے اندازہ ہو گیا کہ شاپر کے اندر کیا ہے۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی دعا یاد آئی اور اس کے آنسو جھلک پڑے۔ اتنی جلدی خدا نے اس کی دعا سن لی تھی اور وہ جلدی سے شاپر اندر لے آئی اور شاپر کو مکمل کھول کر دیکھا تو اس میں 2 کلو آٹا تھا، تھوڑی سی چینی تھی، تھوڑی سی پتی تھی، ایک پیکٹ کوکنگ آئل کا تھا۔ مصباح کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے بچے بھوک کے سوئے ہوئے تھے اور اسے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے آٹا نکالا اور پراٹھے بنائے، لیکن جلدی سے اس نے 5 پراٹھے بنائے اور خوشی سے جا کر اپنے بچوں کو نیند سے جگایا اور بولا کہ کھانا آ گیا ہے۔ بچے بھی بھوک کی وجہ سے ٹھیک سے سوئے نہیں تھے، بے چین ہو رہے تھے اور وہ کھانے کا نام سن کر خوشی ہو گئے۔ مصباح نے ان کے سامنے گرم گرم پراٹھا رکھا تو وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ بچے ایسے کھا رہے تھے جیسے وہ صدیوں کے بھوکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مصباح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصباح نے خود بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی وہ بھوکی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کوئی فرشتہ صفت انسان تھا جو اس کے گھر کے سامنے سے یہ تھوڑا سا راشن رکھ کر گیا تھا۔ یہ راشن تقریباً 2-3 دن ہی چلا اور پھر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن اگلی ہی رات اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جب دوبارہ سے اسی وقت دستک ہوئی تو مصباح کے دل کو تو جس سے سکون مل گیا۔ وہ دستک بھی پہچان گئی، سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد پھر سے آ چکی ہے۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولنا چاہا تھا کہ دیکھ سکے کہ کون ہے یہ فرشتہ جو یہاں پر راشن رکھ جاتا ہے پہلے بھی، اور وہ جو بھی تھا چھلاوے کی مانند آیا اور چلا گیا۔ مصباح اسے دیکھ نہ سکی اور وہ بار بار گلی میں نظر دوڑا رہی تھی، لیکن گلی ویسے ہی سنسان۔ پھر مصباح وہ راشن لے کر اندر آ گئی۔ یہ راشن بھی اتنا ہی تھا جتنا پچھلا راشن تھا، یعنی 2-3 دن کا۔ اس کے سکون سے گزر جائیں گے، لیکن اس میں کچھ اضافی چیزیں تھیں، یعنی دال وغیرہ، تاکہ وہ سالن بھی بنا سکے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہ راشن رکھا ہوتا، کبھی سبزی رکھ کر جاتا، کبھی گوشت رکھ کے جاتا۔ مصباح کی عدت پوری ہونے میں ابھی 2.5 مہینے باقی تھے اور یہ 2.5 مہینے کے لیے جیسے قدرت نے اس کا بندوبست کر دیا تھا۔ مصباح نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور وہ اللہ کی مدد سمجھ کر اس راشن کو قبول کرتی رہی اور اپنے بچوں کو کھلاتی رہی۔ دوسری طرف جنید سوچ رہا تھا کہ کیا ایسی ترکیب کرے کہ وہ مصباح کو اس گھر سے نکال دے اور خود ابرار کے گھر پر قبضہ کر لے، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق یہ گھر اس کے بھائی کا تھا اور اس پر اسی کا حق تھا، اور یہ بھی کہ اگر یہ گھر ابرار کی بیوی بچوں کے نام ہو جائے گا اور وہ دربدر ہو جائے گا، وہ تو ساری زندگی کبھی کوئی گھر نہیں بنا سکتا اور اکیلی بھابھی کے ساتھ زمانہ اسے زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا۔ اور وہ یہی ترکیب سوچ رہا تھا کہ مصباح کی کوئی ایسی کمزوری اس کے ہاتھ لگ جائے جس کی بنیاد بنا کر وہ اسے گھر سے نکلوا دے۔ جنید دروازے پہ ہی یہ باتیں سوچتا تھا اور روزانہ اس کے گھر تک دیکھتا تھا۔ افتخار کے گھر پر چھت ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جنید وہیں پر رہائش پذیر تھا اور وہاں سے آسانی سے مصباح کے گھر پر تانگ جھانک کرتا رہتا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر رات کے 10 بجے مصباح کے گھر کے دروازے پر پڑی، جہاں پر کوئی نقاب پوش آدمی چوروں کی طرح آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے تھیلا سامنے دروازے پر رکھا اور زور سے دستک بجائی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جنید حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ شخص کون ہے۔ پھر مصباح نے دروازہ کھولا اور وہ تھیلا اندر لے گئی تو جنید اپنے ذہن میں تانے بانے بننے لگا، لیکن وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صحیح موقع کا انتظار کرنا چاہتا تھا، صحیح طریقے سے تماشا لگا سکتے اور تمام اہل محلہ یہ تماشا دیکھ سکیں۔ افتخار صاحب جو وقت مصباح کی حمایت میں بولتے تھے، کچھ دن گزرے کہ جنید کی کڑی نظر مصباح کے گھر تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے نقاب پوش آیا۔ اس نے ایک تھیلا سامنے رکھا، دروازے پر دستک دی اور فوراً سے بھاگ گیا۔ مصباح نے وہ تھیلا اٹھایا۔ اس نے افتخار صاحب سے بات کی کہ وہ کہا کہ مصباح کا کوئی عاشق ہے جو ہر دوسرے دن کچھ دے کر جاتا ہے اور مصباح چوروں کی طرح
وہ تھیلا اٹھا لیتی ہے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص مصباح کی مدد کر رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی پرانا عاشق ہے۔ جنید نے کہا کہ میں طاق میں بندھا رہتا ہوں کہ آج بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اور دونوں بیٹھ کر وہ اپنی آنکھوں سے افتخار صاحب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا اور اس نے ایک تھیلا رکھا اور مصباح نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس پر افتخار صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جنید نے افتخار صاحب کی تمام گھر والوں کو جمع کیا اور ایسا تماشا لگایا کہ مصباح کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ سب کی نظروں میں مشکوک بن گئی۔ مصباح نے امید کی نظروں سے افتخار صاحب کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی نظریں چرا کر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سب کا اعتبار اس سے اٹھ چکا ہے۔ جنید نے وہیں پر مصباح کو مارنا شروع کر دیا تو افتخار صاحب نے کہا کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جب سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو جنید نے مصباح کا سامان اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم جیسی بدکردار عورت کا میرے بھائی کے گھر پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نہیں گئی تو میں پورے خاندان میں تمہیں خوار کر دوں گا۔ پوری بہتری یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ بدنامی کے خوف سے مصباح نے بچوں کو لیا اور تھوڑے بہت سامان کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس سامان میں بچوں کے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مصباح بیچاری در بدر بھٹکتی رہی، کسی نے اسے پناہ نہیں دی۔ بالآخر وہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اس سے سوال و جواب کر رہے تھے، لیکن مصباح کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ یہ منظر دیکھ کر مصباح کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی۔ گاڑی سے ایک عورت اتری اور مصباح کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ دوسری طرف جنید اس کے گھر پر مکمل قبضہ کر چکا تھا۔ وہ اب مطمئن تھا کہ دروازہ اپنے آوارہ دوستوں کو وہاں پر لے کر آتا، تاش کھیلتا اور خوب محفل جمائے رکھتا، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک سے اسے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بڑے تھیلے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارا راشن تھا۔ اس کی تو سمجھو کافی دنوں کا بندوبست ہو گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہوگا۔ آخر یہ راز بھی اس کے سامنے افشاں ہو گیا تھا، یعنی کہ کوئی تھا جو دوسرے تیسرے دن مصباح کے گھر خاموشی سے راشن پہنچا سکتا تھا۔ جنید کے تو مزے ہو گئے تھے، بیٹھے بٹھائے اس کے خرچے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہ تھیلا آتا اور جنید وہ سامان بیچ کر سگریٹ وغیرہ خرید لیتا۔ کھانا تو وہ بناتا نہیں تھا، باہر سے انہی پیسوں سے برگر وغیرہ کھا لیتا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو جنید خوشی سے اٹھا اور سمجھ گیا کہ راشن آیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس اسے مارتی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ پولیس نے اسے کہا کہ تم دکان سے راشن چوری کر کے لاتے ہو اور اسی راشن کو دوسری دکانوں میں بیچ دیتے ہو۔ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے، دکاندار نے تمہارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ تمام اہل محلہ نے یہ منظر دیکھ کر پولیس جنید کو مارتی ہی رہی لے جا رہی ہے تو افتخار صاحب نے پولیس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو پولیس نے کہا کہ یہ دکان سے پہلے راشن چوری کرتا ہے اور پھر اسی راشن کو دکان میں پھر بیچ دیتا ہے۔ دکاندار نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے وہ دکاندار سامنے آ گیا جس نے پرچہ کٹوایا تھا۔ اس نے تمام اہل محلہ کے سامنے کہا کہ میں دکاندار کا مالک ہوں اور میں اپنے رزق میں برکت کے لیے کچھ راشن صدقے کے طور پر غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔ پھر مجھے معلوم پڑا کہ محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے جس کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ دوسرے لوگ تو باہر نکل کر کما سکتے ہیں اور وہ بیچاری عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کی مدد کرنے میں فرض سمجھتا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے میں ہر دوسرے تیسرے دن اپنی دکان سے تھوڑا سا راشن اٹھا کر اس عورت کے گھر کے سامنے رکھوا دیتا تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام رازداری سے کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرا اپنا بیٹا اس عورت کے گھر کے سامنے یہ راشن رکھ کر چلا جاتا تھا۔ پھر مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ اب جب وہ راشن رکھتا ہے تو اس عورت کے بجائے کوئی لڑکا راشن لینا آتا ہے، تو مجھے کھٹکا ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ آپ سب محلے والوں نے اس بیچاری کو ذلیل کر کے صرف اس لیے محلے سے نکالا کیونکہ وہ راشن اٹھا کر استعمال کر رہی تھی، اور یہ سارا کام اس کے دیور جنید کا تھا۔ جنید وہی راشن اٹھا لیتا تھا اور میری ہی دکان میں آ کر بیچ دیتا تھا۔ تب میں سمجھ گیا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ یہ سارا کام جنید نے صرف اس لیے کیا تاکہ وہ اس بیوہ عورت کے گھر پر قبضہ کر سکے۔
تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہی میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس غریب مسکین عورت کو تلاش کریں جس کو ذلیل کر کے آپ لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ دکاندار مصباح کے کردار کی گواہی دے رہا تھا اور سب شرمندہ تھے کہ جنید کی باتوں میں آ کر سب نے مصباح کو غلط سمجھا صرف اس لیے کہ وہ اکیلی عورت تھی۔ دکاندار ضعیف بزرگ تھا، اس لیے سب نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ اس کی باتوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ اس کے پاس تمام ثبوت تھے۔ افتخار صاحب نے مصباح کو تلاش کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصباح کا گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کی سرپرستی چھین لی تھی جس کی وجہ سے وہ اب نہ جانے کہاں در بدر بھٹک رہی ہوگی۔ اپنے بچوں کے ساتھ افتخار چودھری صاحب تلاش کرتے رہے لیکن مصباح نظر نہیں آئی۔ کچھ دنوں بعد ایک بڑی سی گاڑی آئی اور مصباح ایک عورت کے ساتھ اس گاڑی سے اتری۔ وہ نیک دل رحم عورت تھی جو کہ مصباح کو افتخار صاحب کے پاس لے کر آئی تھی اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، لیکن افتخار صاحب نے کہا کہ مصباح بے گناہ ہی ہے۔ مصباح بچوں اور سامان سمیت سڑک پر بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ ڈرائیور کو بولا کہ گاڑی روک دے۔ پھر میں مصباح کو گھر لے آئی تو مجھے اس کی باتوں کا یقین آ گیا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی اور اپنی صفائی میں 2 باتیں کہنا چاہتی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے کر آئی۔ وہ عورت مصباح کو اس کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مصباح کو جب پتہ چلا کہ جنید کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے ہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے۔ مصباح کی عدت پوری ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا جب افتخار صاحب نے کہا کہ میں 1 مہینے تک تمہارے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی تھی۔ میں نے تم سے سرپرستی چھین لی شک کی بنیاد پر۔ مصباح نے سکون سے اپنے گھر میں عدت پوری کی۔ پھر جب اس کی عدت پوری ہو چکی تو وہ گھر سے باہر نکلی۔ کمانے کی غرض سے اس نے کچھ پیسے ادھار لیے اور ان سے سلائی مشین خریدی۔ سلائی سیکھنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اس نے بہت مہارت سے سلائی سینٹر سے سلائی سیکھی اور گھر میں بیٹھ کر محلے والوں کے کپڑے سینے لگی اور گزر بسر ہونے کا لگا۔ اس حالات سے گزر جانے کے بعد بھی مصباح کو اندازہ ہوا کہ جب عورت کے شوہر مر جاتا ہے تو کیوں روتی پیٹتی ہے، بین کرتی ہے، کیونکہ شوہر ہی ہوتا ہے جو عورت کا سرپرست ہوتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عورت پر بد کرداری کا الزام نہیں لگاتا۔